ایمان تو بعد، اسلام تو بعد، عقیدے تو بعد سب نالو اہم ترین چیز نماز ہے۔ میں تواڈے سامنے بند کمرے اندر نہیں، پوری ذمہ داری، بصیرت اور جرت دے نال ہن نماز دے 6-7 حکم ایسے پڑھنے چاہنا کہ اللہ دی زمین تے اگر انہاں تے عمل کیتا ہے تے اہل حدیث تے عمل کیتا ہے، ایہی ساڈے اہل حق ہون دی دلیل ہے، ایہی ساڈی حقانیت دی دلیل ہے، ایہی ساڈی صداقت دی دلیل ہے۔ آئیے جڑا میں سب تو پہلا حکم پڑھنا چاہنا نماز دے بارے، نماز دے بارے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد، سارے درود پاک پڑھو، بات ختم کریے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز دے بارے کی فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صلو طالب علم جان دینے جمع مذکر فعل امر دا غالباً سی گئے۔ آپ نے فرمایا ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھن دا حکم فرمایا، آپ نے فرمایا اونج نماز پڑھو جے میں مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے۔ اہل حدیث دی نماز وہ ہوئی ہے جڑی نبی پاک دی نماز ہے۔ اسی حنفی نماز نہیں جے چھاپی، اسی مالکی نماز نہیں جے چھاپی، اسی جعفری نماز نہیں جے چھاپی، اسی حنبلی نماز نہیں جے چھاپی۔ ساڈی نماز جڑی ہے نماز محمدی ہے۔ اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک سارا طریقہ پیغمبر دی سنت دے مطابق ہے، سارا طریقہ پیغمبر دی حدیث دے مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، او جو نماز پڑھو جے مینوں نماز پڑھدیاں دیکھیا ہے۔ او بندہ پیغمبر دے حکم دا نافرمان ہے جڑا بے نماز ہے، او بندہ پیغمبر دے حکم دا نافرمان ہے جڑا پیغمبر دی حدیث سنت چھوڑ کے اپنے کولو نماز دے اندر اضافہ کردا ہے یا اپنے کولو نماز دے اندر کمی کردا ہے۔ پیغمبر دا نماز دے بارے پہلا حکم اگر سینے دے نال لایا ہے تے اہل حدیث نے لگایا ہے۔ اور آئیے جڑا میں دوسرا حکم پڑھنا چاہنا آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے بھی نبی پاک دا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا جویں مؤذن اذان آکھے مؤذن دی اذان دے مطابق جواب دیندے رہا کرو۔ مؤذن کہے اللہ اکبر کہنا ہے اللہ اکبر، چل دیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا مکمل اذان دا جواب دیو۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثم صلو علیہ، صلو اے بھی فعل امر ہے۔ طلبہ غور کرو کہ جے مجلس دے اندر گل ہوئے، پیغمبر نے فرمایا پہلے اذان دا جواب دینا ہے، پھر میں نبی حکم دے رہا کہ اذان تو بعد تسی درود پڑھنا ہے۔ اللہ جاندہ ہے اسی اللہ دے فضل نہ درود پڑھے ہے تے اذان تو بعد پڑھے ہے۔ جدوں اذان تو بعد اسی درود نبی پاک دا حکم سمجھ کے پڑھے ہے تے قرآن نے آکھیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تے جدوں تو اذان تو پہلے پڑھے، چلو میں کوئی فتویٰ نہیں لاؤندا، میں دلاں نوں قریب کرنا چاہنا، میں تیری محبت اندر شک نہیں کردا، لیکن اینی گل تے ضرور ہے نا تو اذان تو پہلے پڑھے ہے، پیغمبر دی حکم دی مخالفت کر کے پڑھے ہے۔ پہلی گل ہے کہ اذان تو پہلے پڑھے ہے، پیغمبر دی حکمت دی مخالفت کر کے پڑھے ہے۔ پھر الفاظ وہ پڑھے نے جڑے حجرے اندر بنائے گئے، الفاظ وہ پڑھے نے جڑے فیصلہ بات اندر بنائے گئے۔ میرے مسلک دی صداقت دی سب تو بڑی دلیل ہے میں اللہ دے فضل دے نال درود پڑھے ہے، اذان تو بعد پڑھے ہے، پیغمبر دا حکم سمجھ کے پڑھے ہے۔ الفاظ وہ پڑھے نے جڑے الفاظ حضرت جبریل نے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتے نے۔ پھر میں کیوں نہ کہواں من یطع اللہ ورسولہ۔ اچھا کئی جاندے نہیں بھابی درود دے منکر، درود دے منکر، اسی کتھوں درود دے منکر؟ اللہ جاندا ہے میں جدوں دا ہوش کھولیا میں کسے بھابی نوں نہیں پایا کہ درود دا منکر ہوئے۔ اصل سانوں درود دا منکر پتہ کیوں کہندے نے؟ اسی اذان تو پہلے درود نہیں پڑھدے۔ ایک مولوی صاحب قابو آ گئے کہندے تسی منکر، میں کہا کیوں منکر؟ آندے ہو تسی پہلے نہیں پڑھدے۔ میں کہا اچھا، میں کہا تسی بھی منکر؟ آندی اسی کیویں منکر؟ میں کہا تسی اللہ اکبر کہہ کے پھر درود نہیں پڑھ دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے پھر درود نہیں پڑھ دے، حی علی الصلاۃ کہہ کے پھر درود نہیں پڑھ دے۔ کہنے لگا اوتھے پڑھنا تے ثابت نہیں، اوتھے پڑھنا تے، میں کہا جی اوتھے ثابت نہیں تے پہلے بھی ثابت نہیں۔ یا اگر کوئی قابو نہ آئے انہوں کو جی تسی بھی منکر کیوں، تسی سجدے چ نہیں پڑھ دے؟ وہ کہے گا سجدے چ ثابت، اچھی بولو کی کہے گا سجدے چ ثابت؟ انہوں کو جی سجدے چ ثابت نہیں تے اذان تو پہلے بھی ثابت۔ میرے پیارے بھائیو ایویں ہن کفر دے فتوے نہ لاؤ، گستاخی دے فتوے نہ لاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اے زندگی بار بار نہیں ملدی، زندگی بار بار نصیب نہیں ہوندی۔ پیغمبر دے حکماں دی طرف آ جاؤ، پیغمبر دی احادیث دی طرف آ جاؤ۔ کسی بھی مسلک دی حقانیت دی سب تو بڑی دلیل ہے اور مل کے بولو پیغمبر دے حکماں دی مخالفت کردا، پیغمبر دے حکماں دی نافرمانی کردا۔ اہل حدیث نے عقیدے دے معاملے اندر بھی پیغمبر دے حکماں
نو اپنے سینے لگایا ہے اور نماز دے معاملے اندر بھی پیغمبر دے حکماں نو اپنے سینے لگایا ہے۔ آئیے ایک میں تیسرا حکم پڑھنا چاہنا، صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، صرف اشارہ کرنا چاہنا، لیکن آج دی میری پوری تقریر دا خلاصہ میرے بچے توجہ ایتھے رکھو گے، صیغہ امر ایسیاں حدیثاں دی مخالفت کیتی جا رہی ہے جے دی اندر صیغہ امر دے نال میرے پیغمبر نے حکم دے کے امت نو آرڈر ارشاد فرمایا ہے، لیکن پھر بھی پیغمبر دے حکم دی بغاوت ہے، پھر بھی پیغمبر دے حکم دی مخالفت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، روایت بخاری اندر آقا فرماتے ہیں سلو قبل المغرب سلو قبل دو دفعہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا نماز پڑھو مغرب تو پہلے، نماز پڑھو مغرب تو پہلے۔ مشائخ علماء تشریف فرمانے صحابہ کرام نبی پاک دے دور دے اندر مغرب دی جماعت تو پہلے 2 رکعتاں پڑھ دے، اے تقریری حدیث بھی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل المغرب، اے فعلی حدیث بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلو قبل المغرب، اے حکمی تے نبی پاک دی قولی حدیث بھی ہے۔ جاؤ جا کے مساجد چیک کر لو، ساریاں مسجداں دیکھ لو، پیغمبر دے اس حکم تے عمل نظر آئے گا تے اہل حدیث دی مسجد نظر آئے گا۔ جدوں اہل حدیث مغرب دی اذان تو بعد اللہ اکبر کہہ کے 2 سنتاں پڑھدا ہے، اے مغرب تو پہلے 2 نفل پڑھدا ہے، تے اودوں قرآن پاک بول کے کہندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ جاندا ہے آتا ٹھنڈ پا دیندیاں نے، تو استاد کہہ لے جو مرضی کہہ لے جو تیرے دل چاہندا ہے کہہ لے، لیکن جدوں قرآن کہندا ہے نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، ادو ساریاں تھکنا دور ہو جاندیاں نے، ادو سارے تانے مینے زبان درازیاں اپنے اثر ختم کر جاندے نے۔ تے جدوں مسجد دے اندر کوئی مغرب دی نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھدا ہے تے او دل گھور گھور کے وینا ہے، غصے نہ وینا ہے کیڑا مسیح تے وڑ گیا ہے۔ مغرب تو پہلے جڑا 2 رکعتاں پڑھے جی او دے وال غصے نال وینا ہے تے اودوں قرآن بول کے کہندا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اگرچہ مغرب تو پہلے 2 رکعتاں پڑھنیاں فرض نہیں، لیکن پھر بھی میرے پیغمبر نے ترغیباً 2 مرتبہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اہل حدیث عمل کردا بھی ہے، پڑھدا بھی ہے، نہیں بھی پڑھدا، کیونکہ کہ آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھے جو چاہے چھوڑ دے، لیکن سلو سلو 2 دفعہ امر دا سیگا جدوں میرے پیغمبر نے ارشاد فرما کے ترغیب بھی دیتی ہے، قولی حدیث بھی ہے، فعلی حدیث بھی ہے، تقریری حدیث بھی ہے، پھر اس حدیث دی بغاوت کیوں ہے، پھر اس حدیث دی مخالفت کیوں ہے؟ آئیے میرے پیارے بھائیو، جو میں آج دے اس پروگرام اندر فکر دینا چاہنا، منہج دینا چاہنا، اہل حق دی سب تو بڑی علامت ہے او پیغمبر دے حکماں نو دلو بجا تسلیم کردا ہے۔ جیڑا اہل حق ہوئے پیغمبر دے حکماں دی مخالفت نہیں کردا، جیڑا پیغمبر دے حکماں دی مخالفت کرے او حق تو کیا او تے گمراہ ہویا کردا ہے، او تے راہ مستقیم تو بھٹک جایا کردا ہے۔ آئیے میں نماز دے بارے ایک چوتھا حکم پڑھنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، پتہ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جدوں امام آکھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، نال نبی علیہ السلام نے فرمایا فقولوا قل قولا قولوا، آپ نے فرمایا فقولوا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جدوں رکوع تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہہ کے اٹھ دے ہو، رکوع تو اٹھ کے کہنا ہے کل قولا قولو، لازمی کہو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، اہل حدیث نے حکم تے عمل کیتا ہے، جدوں اسی حکم تے عمل کیتا ہے نال ہی قرآن نے بول کے آکھیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما۔ تے جدوں تو رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد نہیں پڑھیا، اپنی مرضی کیتی ہے، جلدی جلدی تو سجدے تے جان دی کوشش کیتی ہے، نہیں تو پیغمبر دے حکم دا حیا کیتا، اودوں قرآن نے آکھیا وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ایویں سادہ لوگاں نال لفظی ہیج پیج نہ کریا کرو، انہاں نوں منطق تے فلسفے تے
دے غلط استدلال انہاں دے سامنے رکھ کے انہاں نو قرآن و حدیث تو بدزن نہ کرو. کوئی ایک حکم ایسا لاؤ جیدی اہل حدیث مخالفت کردا ہے, کھل کے کوئی سامنے آئے, بات کرے, عقیدے دا حکم لائے, نماز دا حکم لائے, معاملات دا حکم لائے. اللہ دی توفیق دے نال پیغمبر دے ہر حکم دا اگر حیا کردا ہے تو اہل حدیث حیا کردا ہے. ورنہ عقیدے دے معاملے اندر میں درجنوں حکم پڑھ سکنا, نماز دے معاملے اندر میں درجنوں حکم پڑھ سکنا. اے ربنا ولک الحمد حکم بھی نہیں بلکہ تو نے کہ میں نسائی دی حدیث سنانا, ذرا بہار پیدا کرو. ہاں جناب محمد, سارے نہیں بول دے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. توجہ فرمانا, نماز پڑھا دے کسی آپ ہی نہیں آکھیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. آپ نے سلام پھیر کے آکھیا من المتکلم آنفا. اوے صحابہ تواڈے چوں کیڑا سی جن نے جملہ پڑھیا ہے؟ سارے صحابہ سہم گئے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام ساڈے تے ناراض نہ ہو جان, غصے اندر نہ آ جان. آپ نے پھر فرمایا من المتکلم آنفا. میرے صحابہ تواڈے چوں جملہ کنے پڑھیا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی علیہ السلام یہ جملہ میں پڑھیا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. جدوں نے کہ اللہ دے نبی میں پڑھیا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابی جدوں تو اپنی زبان چوں جملہ پڑھیا ہے میں ویکھیا اللہ پاک نے تیرا جملہ اٹھان واسطے آسمان تو 39 معصوم فرشتے نازل کر دیتے نے. اچھا سانو پتہ کی آندا آندا ہی تسی پڑھ دے ہو, میں کہ ہی پڑھنے ہاں. تے کہن لگا تانوں فرشتے نظر آوندے نے؟ میں کہ اللہ دی قسمیں سانو نظر آ بھی جان تے سانو اونا یقین نہیں جنہ سانو پیغمبر دی حدیث تے یقین ہے. پیغمبر نے فرمایا آوندے نے تے پیغمبر دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. آئیے میں نبی علیہ السلام دا ایک اور حکم پڑھنا چاہنا. اصل چنا میں تواڈے سامنے نا ونڈ نہیں کر سکیا, اے طلبہ ہی سمجھ دے نے, علماء ہی سمجھ دے نے. جس حدیث نبی علیہ السلام حکم دے دین اوے باپ اپنے بیٹے نو حکم دے بیٹا نہ منے تے اونوں پرلے درجے دا بدتمیز کہنا ہے, نافرمان کہنا ہے. ماں دا حکم اگر بیٹی نہ منے پرلے درجے دی بدتمیز تے نافرمان کہنا ہے. تے جیڑا نبی پاک دا حکم نہ منے, عقیدے دا حکم نہ منے, نماز دا حکم نہ منے, او حق تے کیویں ہو سکدا ہے؟ او مسئلہ کے حقہ تے کیویں ہو سکدا ہے؟ آئیے میں نماز دے بارے ایک اور حکم پڑھنا چاہنا. پیغمبر نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا مینوں حکم دتا گیا ہے میں 7 ہڈیاں تے سجدہ کراں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بازو بھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا گھٹنے بھی, ناک بھی, پیشانی بھی. پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ پاک نے مینوں حکم دیتا ہے کہ 7 ہڈیاں تے سجدہ کیتا جائے. نبی علیہ السلام دی اس حدیث تے عمل کر کے اہل حدیث نے 7 ہڈیاں تے سجدہ کیتا ہے, اپنے پورے وجود نو اللہ دے سامنے رکھیا ہے. تے جدوں اہل حدیث نے اے نبی پاک دے حکم دے مطابق سجدہ کیتا ہے ادو قرآن نے آکھیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کہ جدوں تو البحر الرائق اندر لکھیا ہے, ہدایہ اندر لکھیا ہے, دیگر کتاباں اندر لکھیا ہے کہ اگر ناکی رگڑ کے اٹھ جاوے تے جازا او دا سجدہ ہو جائے گا, او دا سجدہ کفایت کر جائے گا. تاں جے پھر قرآن نے آکھیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وطر 1 پڑھو, وطر 3 پڑھو, وطر 5 پڑھو. آخری 1-2 باتاں میں انشاءاللہ دعا کرنا. آپ نے فرمایا من احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل, من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل, من احب ان یوتر بخمس فلیفعل. آپ نے فرمایا جڑا 1 پڑھنا چاہے وطر پڑھ لے, 3 پڑھنا چاہے بولیا جنا 3 پڑھنا چاہے, پھر بولو 3 پڑھنا چاہے, 5 پڑھنا چاہے پڑھ لے. تے جدوں تیرے سامنے حدیث آ گئی کہ نبی پاک نے 3 وطر 2 سلامہ نہ پڑھے نے تے تو آکھیا ہے اے حدیث میرے مذہب دے خلاف آ گئی ہے تے میں 14 سال اس حدیث دا جواب سوچدا رہا ہاں. جدوں تو حدیث نو آکھیا میرے مذہب دے خلاف ہے, 14 سال دا جواب سوچیا ہے, ادو قرآن نے آکھیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
تے اہل حدیث نے وتر 1 بھی پڑھے ہے، وتر 3 بھی پڑھے نے، کٹھے 5 بھی پڑھے نے، 7 بھی پڑھے نے، 9 بھی پڑھے نے۔ پیغمبر دی حدیث دے ایک ایک جز تے جدوں اہل حدیث نے عمل کیتا ہے تے اہل حدیثو جھوم جاؤ، پھر قرآن نے آکھیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تکبیر نحن پیانا جعفریہ نحن پیانا جعفریہ لمبی ہوئی دیواروں سے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ لو جی آخری گل انشاءاللہ، ایک درجن حکم بڑے نے، ویسے حکم تے ادھر ویکھو مشائخ بیٹھے نے، پوچھ لو اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام دے ایک حکم نو بھی جان بوجھ کے چھڈے، مل کے بولو دی نجات ہو سکدی؟ ایک حکم نو چھڈے او دا اسلام خطرے اندر ہے، ایمان خطرے اندر ہے، اعمال خطرے اندر نے۔ تو عقیدے دے درجنوں حکم چھوڑے، نماز دے درجنوں حکم چھوڑے، میں کیویں مننا تو اہل سنت والجماعت ہے؟ اگر اہل سنت ہے پھر پیغمبر دی سنت نو سینے لگا، پیغمبر دے حکم نو سینے لگا۔ اہل حدیث نے لگایا ہے۔ لو میں بخاری چوں ایک آخری حکم پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہنا، لیکن ذرا جاگ کے ذرا ایک باری بہار پیدا کرو۔ ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، امرنا ان نخرج العواتق والحیضا۔ ام عطیہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام نے حکم دیتا کہ جدوں عید واسطے جانا ہے ادوں جیڑیاں عورتاں خاص دناں اندر نے وہ بھی ضرور عیدگاہ تے پہنچن، نماز شامل نہ ہون، سیڈ تے بہ کے مسلماناں دی دعا جو رل جان، اور جیڑیاں کنواریاں پردے والیاں پردہ نشین بچیاں نے، لڑکیاں نے، وہ بھی عورتاں بھی جیڑیاں نے نماز عید اندر جان۔ ام عطیہ فرماندیاں نے امرنا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا، ماضی مجہول امرنا، بلکہ میں معروف نہ بھی پڑھنا۔ ایک روایت ام عطیہ فرماندیاں نے امرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ عورتوں کو کھلے میدان میں عید الفطر میں عید الاضحیٰ میں جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو اپنی چادر نہیں تے اپنی ہمسائے چ رہن والی اپنی سہیلی دی چادر لے کے، پیغمبر نے فرمایا عیدگاہ چلی جائے۔ اہل حدیثاں دیاں عورتاں، اہل حدیثاں دیاں بیٹیاں، اہل حدیثاں دیاں بہناں عیدگاہ اندر جا رہیاں نے، بحمداللہ عید نماز پڑھ رہیاں نے۔ تے جدوں اسی اس حدیث دے عمل کرنے ہاں اودوں قرآن بڑے ہی پیار نال آواز دے کے کہندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما۔ تے جدوں تو عورت نو مسجد تو جان تو ڈکنا ہے، توجہ میرے ول، مسجد تو جان تو ڈکنا ہے، عیدگاہ جان تو ڈکنا ہے، عید الفطر تو ڈکنا ہے، عید الاضحیٰ تو ڈکنا ہے، مسجد تو ڈکنا ہے۔ اچھا عورت میرج ہال جا سکتی ہے، بازار جا سکتی ہے، چاچے بابے دے گھر جا سکتی ہے، بابیاں دے درباراں تے جا سکتی ہے، پھر بابیاں دیاں تلیاں تے جا کے اپنی تلی رکھ سکتی، ہر جگہ تے عورت جا سکتی ہے۔ جواز دا فتویٰ دینا ہے تے نبی پاک دے حکم دی مخالفت کر کے عیدگاہ تو ڈکنا ہے، مسجد تو ڈکنا ہے۔ جدوں ایڈا وڈا ظلم کرنا ہے تے ادوں قرآن بھی پھر دکھ بھرے انداز نہ کہندا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کتے قرآن کہندا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ماشاءاللہ تسی بخاری دا درس بھی سنیا ہے، تربیت اولاد بھی سنی ہے۔ یہ دے نال نال ایک پوائنٹ تو نہیں ہلنا، بس اے گل ذہن چ رکھو، جڑا نبی پاک دے حکماں دی مخالفت کرے گونج پا دیو حق تے ہو سکدا، جڑا حق تے مندا او چپ رہے، جڑا نہیں مندا او دی آواز سٹیج تے آنی چاہیے۔ جڑا نبی پاک دے حکماں دی مخالفت کرے سیغہ امر دے نال طلاقتاً صراحتاً میرے پیغمبر دے حکماں نو چھڈے، کہے میرا امام نہیں مندا، میری فقہ نہیں مندی، میرا بابا نہیں مندا، میرا ملنگ نہیں مندا، میری جماعت اجازت نہیں دیندی۔ جڑا بندہ فقہ دی خاطر، امام دی خاطر، بابے دی خاطر، ملنگ دی خاطر پیغمبر دے حکم دی مخالفت کرے، مل کے بولو حق تے ہو سکدا، سارے بولو حق تے ہو سکدا، پھر بولو حق تے ہو سکدا۔ انہوں تے قرآن کھلا گمراہ کہہ رہے ہیں، حق تے اوئے جدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا
اللہ پاک عقیدت توحید و سنت یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے اللہ تو ساڈے تے راضی ہے سانو تو اے نعمت عطا فرمائی ہے اللہ عقیدت توحید و سنت زندہ رکھ کے عقیدت توحید و سنت موت نصیب فرما ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جڑے طلبہ تشریف فرما نے وہ واٹس اپ دے ذریعے فیس بک دے ذریعے میں تے صرف درجنوں حکم پڑھے نے نا اگر کسی بچے دی زیادہ خواہش ہوئے میں 100 تو زیادہ حکم صحیح سند دے نال قرآن و حدیث جو پیش کر سکنا کہ نبی پاک دے 100 تو زیاد حکم تے اگر عمل کیتا ہے تے اہل حدیث نے کیتا ہے 100 تو زیادہ حکمہ دی مخالفت کریں پھر اہل حدیث نو تانو تشنیع کریں آخر قیامت دا دن بھی تے آنا ہی ہے نا اللہ دی بارگاہ تے بھی پیش ہونا ہی ہے نا باہر صورت جو میں اختصار نہ بیان کیتا ہے ایک دعا بھی کر دیو داڑھ چ بڑا شدید درد ہے ہلکا ہلکا بخار بھی ہے اللہ پاک اپنی رحمت نہ شفا عطا فرمائے حاجی عبدالرزاق صاحب حاجی محمد ارشد صاحب کی والدہ وفات پا گئی ہیں دعا کرو جی اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور نہ منور فرمائے اچھا ہون نا اللہ کو مزدوری لین دا ٹائم آیا ہے تے بڑے یقین نہ دعا کریا کرو ماشاءاللہ حدیث صحیح دے مطابق بخاری شریف دے مطابق اللہ آسمان دنیا تے تشریف لے آ چکے نے کما یلیق بشان ہی جویں اللہ دی شان دے لے کے کھبے سجے نہ ویکھیا کرو اتے تھلے ویکھنا تسی مولوی دا منہ بھی نہ ویکھیا کرو زیادہ زیادہ 2 منٹ دی دعا ہوئے گی 5 منٹ دی ہوئے گی دعا دھیان نہ کریا کرو دعا ہی تے اصل عبادت ہے دعا ہی تے اصل لذت ہے دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال فوت شدگان دی بخشش فرمائے ساڈے اس ادارے نو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد فرمائے اللہ جاندا ہے دوستان دی محبت دے کہ حضرت الشیخ بلال ثاقب صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے جتنے رفقا رانا ارشد صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب اساتذہ طلبہ دی محبت بس میری یہی دعا ہے اللہ پاک نظر بد تو محفوظ فرمائے نظر شر تو محفوظ فرمائے اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال اس ادارے چو اللہ دین دے امام پیدا فرما اونچی آمین نہ کہو کہ قبول نہ ہو جائے اللہ دین دے امام پیدا فرما اللہ اس ادارے چو دین دے محدث پیدا فرما مفسر پیدا فرما یا اللہ جڑا بندہ اس ادارے نہ تامن کردا ہے نا ککھ بھی توڑ کے سدھا کردا ہے اللہ او دے تے بھی رحمتاں برسا کچھ نہیں نہ کر سکدے کم از کم نہ ایک کام تے کریا کرو رمضان بھی آ رہا ہے اے دعا ضرور کریا کرو یا اللہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ نو اللہ قیامت تک آباد کر دے یہ بھی دعا کریا کرو یا اللہ جنہ بچیاں نو منزل یاد نہیں ہوندی یا جنہ بچیاں نو کوئی تعلیلات دے قیدے صرف دے یاد نہیں ہوندے یا کوئی نحو دے اصول یاد نہیں ہوندے یا کوئی اصول فقہ اصول حدیث دیاں باتاں سمجھ نہیں آوندیاں یا کوئی کسی بچے دی منزل کمزور ہے سبکی نہیں انہوں یاد رہندی وغیرہ وغیرہ دعا کریا کرو مالکا یہ ساڈے مہمان نے ساڈے کول آئے نے اللہ انہاں دے سینے کشادہ فرما دے اور اللہ پاک انہاں دیاں منزلاں آسان فرما دے جدوں دعا دا کیا جائے نا ادوں تے پورے شوق نہ دعا کرنی چاہیے